جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسل آئے، حضور کی کتاب سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے بھی وحی، جتنے بھی انبیاء پر آئی، جتنے بھی صحائف جن انبیاء پر آئے، آج ان انبیاء کے نام تک محفوظ نہیں، ان کے صحائف محفوظ نہیں، ان پر اتاری گئی کتابیں محفوظ نہیں۔ ان انبیاء کے نام میں دیکھا جائے لگ بھگ 2 درجن کے نام ہیں جو آپ لوگ سنتے ہیں اور یہ امت بیان کرتی ہے، وہ نام بھی وہی ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کے اسماء گرامی بھی محفوظ نہیں، لیکن اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و افعال محفوظ ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے، اور حضور پر اتاری جانے والی کتاب قرآن پاک حمد سے لے کر والناس تک آج بھی محفوظ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ ہے، نبی کا لڑکپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، نبی کی شریعت کتابوں میں محفوظ، نبی کے اعمال کتابوں میں محفوظ، نبی کے معاملات کتابوں میں محفوظ، نبی کی معیشت کتابوں میں محفوظ، نبی کی معاشرت کتابوں میں محفوظ، نبی کی طرز سیاست کتابوں میں محفوظ، نبی کے اصول تجارت کتابوں میں محفوظ، نبی کے سارے اعمال کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اور ان سے بھی بڑھ کر آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جو کتابوں میں محفوظ نہ کیا ہو، ہر چیز، ہر عمل اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا۔ فرمایا نبی کے علم و حکمت کتابوں میں محفوظ ہے، سخاوت و شجاعت کتابوں میں محفوظ ہے، عدالت و شرافت کتابوں میں محفوظ ہے، جود و سخا کتابوں میں محفوظ ہے، بندہ پروری کتابوں میں محفوظ ہے، بندہ نوازی کتابوں میں محفوظ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ و خلوت محفوظ ہے، ان کی سنت و شریعت محفوظ ہے، ان کے چہرے کی حشاشت و بشاشت کتابوں میں محفوظ ہے۔ انبیاء کی فہرست کو اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، کسی ایک نبی کی بھی ان کی سنت، ان کا کردار، ان کی عزت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کا شان و شوکت، ان کے تمام افعال محفوظ نظر نہ آئیں گے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی رہبر و رہنما مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھ لیا جائے، ان کا ایک ایک قول و فعل کتابوں میں محفوظ ہے۔ نبوت کے پہلے بچپن سے لے کر نبوت تک کی زندگی محفوظ ہے، نبوت سے لے کر ہجرت تک کی زندگی محفوظ ہے، ہجرت سے لے کر رحلت تک کی زندگی محفوظ ہے۔ گویا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس کو اللہ رب العالمین نے محفوظ قرار نہ دیا ہو۔